بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ نہیں جانتی ہے کہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، وہ یہ نہیں جانتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان الاب بابها کی بات جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اس میں کسی کا کیا ہے، آپ نے ہی ایسا جیسا پودا آپ نے بویا ہے ویسا ہی آپ کاٹ رہے ہو، اور پھر بعد میں کہتے ہو ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی۔ اس میں نقصان، اس میں دوش کس کا ہے، اس میں غلطی کس کی ہے، اس میں کس کا قصور ہے؟ قصور ہے آپ کا، کیوں؟ آپ نے سکھایا نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ ہماری ماں کا مقام کیا ہے۔ ماں کو جس کے بارے میں کہا گیا کہ جنت کا در کہ جس کے قدموں میں ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کی قدموں کی، وہ نہیں جانتا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مسجد کا احترام، مسجد کا سلوک، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھنا اسے نہیں سکھایا ہے، قرآن کی تعلیمات سے اسے آراستہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کی جو ساری جنریشن ہے وہ اپنے باپ کے اوپر سینہ تان کر کے، بعضوں کو دیکھا ہے کہ گالی تو گالی دور کی بات، اپنے باپوں کے اوپر ہاتھ اٹھا دھو جانے کی ذات نہیں، آپ کے نظروں کے سامنے سب ہو رہا ہے۔ کیوں ہے؟ یہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس ہم نے تربیت اپنے بچوں کو نہیں سکھلائی ہے۔ اور آج جس کا ہے نبی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلا حکم کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ سوال کیا جائے گا آپ سے، آپ سب ذمہ دار ہو، گھر کے سب کے بارے میں سب سے سوال کیا جائے گا۔ بیوی کے بارے میں، بیوی بد کردار ہے، گھومتی پھر رہی ہے، پردے سے نہیں ہے، اس کے شوہر سے پوچھا جائے گا۔ شوہر کی امانت میں خیانت کرے، بیوی سے پوچھا جائے گا۔ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہے، ابا ماں باپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گھر کے اندر جن کا تسلط چلتی ہے، گھر کا کوئی فرد بگڑتا ہے، گھر کے اس ذمہ دار سے پوچھا جائے گا۔ آگے نہیں بڑھ سکو گے، نمازیں ایک طرف، حج و روزہ ایک طرف، تمام چیزیں جو مقبولات کے لحاظ پر سب ایک طرف رکھی رہ جائیں گی۔ آپ نے اخلاق نہیں سکھائے ہیں، آپ نے بندوں کے حقوق کو ضائع کرنے والا سکھایا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو ہڑپ کرنے والا سکھایا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو خود جب باپ کھڑے ہو کر کے دوسروں کی زمینوں کو، دوسرے کے حقوق کو پامال کرے گا تو اولاد کے اندر وہی چیز جائے گی۔ باپ جب حرام کمائے گا تو بچوں کے اندر وہی خون جائے گا، اور بچے پھر صحیح راستہ نہیں پا سکتے ہیں، صحیح راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا، اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ اور لے دے کر کے میں پھر کہتا ہوں، وہ جو ہر بار کہا کرتا ہوں، لے دے کر کے نوجوانوں کہہ لو یا بزرگوں کہہ لو، سب سے میرا ایک یہی پیغام ہے، لے دے کر کے ہماری ایمانی اور اسلامی اعتبار سے، پہچان شعار کے اعتبار سے لے دے کر ایک بیچاری نماز پڑھی تھی، نماز بچی تھی، بس اس کو بھی کبھی جوئے کے نظر آتش کر دیا، میں کل کے جوئے کے نظر آتش کر دیا، کبھی اپنی غیبت اور چغل خوری کے تئیں ڈال دیا، کبھی بس اپنا سینہ تاننے کی خاطر ڈال دیا۔ کوئی پہچان تمہاری باقی نہیں رہی ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی تم سے کوئی آ کر کے پوچھتے تمہاری ایمانی نشانی کیا ہے، تم تو صحیح کلمہ بھی نہیں سنا سکتے ہو، تم تو صحیح کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، نماز کے فرائض تم نہیں سنا سکتے ہو، نماز کے بارے میں تمہیں ارکان آتے نہیں، آئیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ذمہ داریاں دی تھیں، تم کو جو اپنے ایمان بنانے کی خاطر ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو تو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا گناہ سے بدترین بھی کچھ چیزیں ہیں، گناہ سے بدترین بھی کچھ چیزیں ہیں۔ گناہ سے بدترین چیز کیا ہے؟ ایک تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ گناہ سے بھی بدتر ہے، گناہ تو ہے ہی گناہ، لیکن گناہ سے بھی بدتر ہے۔ کیا ہے کہ ایک تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا، دوسرے ہیں گناہ کر کے گناہ پر خوش ہو جانا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ گناہ کر رہے ہیں، کہنے والا کہہ رہا ہے، سنانے والے سن رہے ہیں، کیا ہے؟ گناہ کرتے کرتے اس پر جم جانا،
نہ تو کانوں کے اندر سے آوازیں آ رہی، نہ دل تک ہماری آواز پہنچ رہی، نہ تو اللہ کے نبی کا فرمان کام کر رہا ہے اور نہ ہی حدیث پاک کام کر رہی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ گناہ کی تئی اس پتھر کی منجھائی ہو چکی ہے، اب جس کے اوپر جو ہے نیکی کا دھبا رکنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے چٹیل میدان بن چکا ہے ہمارا دل، ایسا پتھر بن چکا ہے جو گناہ سے لیپ ہو چکا ہے، اب اس پر کوئی نیکی نہیں رک رہی ہے۔ کہنے کو سب سے کہا جا رہا ہے، نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے، دوستی کا حوالہ دے کر کے کہا رہا ہے، تمام چیزوں سے ہر طریقے سے کہا جا رہا ہے، لیکن سننے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ان 3 کنڈیشنوں میں سے ایک چیز پائی ضرور جا رہی ہے، کیونکہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہے، گناہ کو چھوٹا سمجھا، کہہ رہے چلو دیکھیں گے جب وقت ملے گا تو نماز پڑھ لیں گے۔ یہ گناہ ہے جس کو نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہو، جس کو نبی نے اپنا سکون کہا ہو۔ اور یاد رکھنا، گناہ کے 10 نقصانات، ایک گناہ کے 10 سے زیادہ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ دوسرا، وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، وہ شیطان کا والی اور دوست بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس سے واسطہ اور راستہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا میرے بھائیوں، اگر رتی برابر بھی بزرگوں سے، نوجوانوں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا، سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے وہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس کو نبی نے اپنا سکون کہا ہو، جس کو نبی نے اپنی جان کہا ہو، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہو، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے آخری وصیت کے طور پر تمہارے دامن میں ڈال کر کے آخری الفاظ جن کے الصلاۃ رہ گئے ہوں، جس نبی نے تمہارے لیے اپنے تمام حدیثوں کے اندر، اکثر احادیث کے اندر نماز کی تلقین کی، وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، سر جھکا ہے، سر جھکا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کے ایک بات اور دیکھو کہ نماز میں، جمعے میں کیا کریں گے، دیر سے چلیں گے، دیر سے کیا کہ مولانا دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے، ہماری طرف جو ہے دیکھ کر کے اب ان کی ذہن میں آ جائے گا، وہ ہم کو نشانہ بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نشانہ بنانے سے کن نہیں ہوتا ہے، آپ کے اندر اللہ کی اگر محبت اور اللہ رب العالمین کا اگر غضب آپ کے اندر آ گیا تو بہت کافی ہے، کسی کے نہیں۔ اور یاد رکھنا، انسان جب گناہ کرتا ہے اور جب گناہ پر مصر ہو جاتا ہے، یعنی جم جاتا ہے، گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور وہ گناہ کرتے ہوئے کرتے کرتے اس پر گناہ پر خوش بھی ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنا کیا ہے، گناہ ہے، اس پر بھی خوش ہو رہا ہے، چھوڑے پڑا ہے ہفتے میں، بس ہفتے کے دن چلو جمعے کے نا امام صاحب کا منہ دیکھنے چل رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا جنریشن ہے، آج ہمارے نوجوان بزرگوں کا یہی حال۔ جب ایسا حال اس کا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین ہدایت تو دور کی بات ہے، ہدایت کے راستوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، ہدایت کے راستوں کو بھی۔ اب اس کی مثال کیسے میں دوں؟ مثال وہی ہے جو ابھی آپ نے کہا تھا کچھ دیر پہلے کہ بیان ہوگا، مولانا دیکھیں گے، وہ اس بات کو ذکر کریں گے۔ میں یہاں سے، ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں ہے کہ میں آپ کو ہدایت دوں۔ جب اللہ کے نبی کو یہ فرمان اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا تھا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی آپ چاہ لیں، آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا کام تو میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہدایت کام تو میرے ذمہ ہے، میں جسے چاہوں گا ہدایت دوں۔ تو ہماری کیا بساط ہے ہم، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، ہدایت کے راستے، ہدایت کا سبب، ہدایت کا ذریعہ اللہ کے احکام، اللہ کے فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو اس منبر سے سنا کر کے آپ کے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ ہدایت تو نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت کے جو راستے ہیں کہ ایسے کر لو، یہ گناہ ہے، بچ جاؤ، نماز کی پابندی کر لو، یہ نبی کا آخری فرمان تھا، آخری وصیت تھی، نبی کو تکلیف دے رہے ہو، تم نبی کو رسوا کر رہے ہو، اور اس طریقے سے میں یہاں سے ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن کیا ہے، جب یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو اللہ تعالیٰ، یاد رکھنا، ہدایت تو دور کی بات ہے، ہدایت کے اس ذریعے سے کیا آپ نے کہا، آپ نے یہ کہا کہ بیان ہوگا، بعد میں چلیں گے، لمبا ہوگا اور مولانا دیکھیں گے، تو ہدایت کا جو ذریعہ، یہاں سے جو باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں گی، وہ ظاہر سی بات آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پھر ہدایت تو دور کی بات، ہدایت کے راستے سے بھی آپ کو کیا کرے گا، دور کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا، آخر وقت میں وہی جو آپ کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اقدامات تھے، جو زندگی گزارنے کے طور طریقے تھے، مرتے وقت بھی وہی زبان سے جاری ہوگا، کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آپ تلقین کر لو، کچھ بھی کر لو، جیسی زندگی گزاری ہوگی، جس مطابق آپ نے محنت کی ہوگی، اسی مطابق آپ کے آخر الفاظ نکلیں گے۔ اور میں بتاؤں، یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس، اس تعلق سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ واقعہ کیا ہے، میں نے اس کا ترجمہ بعد میں آنے والے ہیں، کیونکہ
بڑے لوگ ہیں بعد میں آنے والے ہیں 2-4 منٹ امام کو دینے ہیں بس انہیں نماز سے مطلب ہے اور 2 رکعت نماز سے مطلب ہے اس کے علاوہ انہیں تو کسی چیز سے مطلب نہیں باقی اپنی ٹیمیں بنے گی باقی کوئی ادھر کھڑا ہوگا کوئی ادھر کھڑا ہوگا میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں مسجدوں کو آباد کر کے مسجدوں کو بچا لو مسجدوں کو آباد کر کے مسجدوں کو بچا لو اور ابھی ایک فرمان سوشل میڈیا کے ذریعے سے جاری ہوا ہے کہ ہر جو ہندوستانی ہے وہ کسی نے بھی جاری کیا ہمارے مخالف قوم ہو کوئی بھی ہو اس نے جاری کیا اپنے گھروں کے اندر 20 تاریخ کو 22 تاریخ کو کیا کرنا ہے اگربتی سلگانا ہے اور موم بتی کا اور یہ جاب کرنا ہے وہ جاب کرنا ہے یہ فرمان جاری ہمارے نوجوان ہمارے گاؤں کے یہ مت سمجھنا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے بڑی بات کہہ دی بڑی بات کہوں جب پچھلے احکام جاری ہوا تھا لاک ڈاؤن میں کہ تھالی بجاؤ اور شمع روشن کراؤ کئی گھروں کی رپورٹ میرے پاس آئی ہے اور بالکل پکی رپورٹ ان گھروں کے اندر تھالیاں بجائی گئی ہیں یہ بالکل مشرکانہ عمل ہے بالکل اسلام کے مخالف عمل ہے آپ اس سے ایمان سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں مشرکیت آپ کے اندر گھٹ بڑھ چکی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے پاس میں تو رونے کے لیے آنسو بھی نہیں ہونی چاہیے جو یہ آپ کو دن دیا گیا اس دن کے آپ اگر حق جانو گے کیا چیز ہے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا گیا اور ہماری مسجد کے اوپر لا کر کے تعمیر کر کے کھڑا کر دیا اور بدبختوں میں اپنے نوجوان اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان بدبختوں نے ہمارے کن کن طریقے سے جو بنیادی شاعر تھے جن کے لیے ہر